الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. ارشاد فرمایا کہ حدیث میں نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، یعنی جو شخص اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو بلندی اور رفعت عطا فرماتے ہیں. اس کی تشریح کرتے ہوئے حضرت والا نے فرمایا کہ امراض تو بہت سے ہیں جن کی تفصیل ایک مجلس میں دشوار ہے، مگر ام الامراض کبر ہے. اس کا علاج اس حدیث میں بتایا گیا ہے اور فرمایا کہ یہ مرض عام ہے ہر قسم کے لوگوں میں، حتیٰ کہ اہل علم میں بھی، یہاں تک کہ بعض اپنے جہل پر قرآن و حدیث سے شہادت لاتے ہیں. مثلا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ذرا بتاؤ کہ کیا عالم اور غیر عالم برابر ہو سکتے ہیں؟ ایسے لوگوں کو وہ آیات اور احادیث پہ یاد کرنی چاہیے جو عالم بے عمل کی مذمت میں وارد ہوئی ہیں. اس کے علاوہ کسی عامی کو بھی حقیر سمجھنا، اس کا کیا مطلب؟ اس پر کسی کو شبہ ہو سکتا ہے کہ کیا خدا تعالیٰ کے یہاں کوئی قاعدہ اور قانون مقرر نہیں؟ اس طرح تو نیکوکار اور بدکار سب برابر ہو جاتے ہیں اور وعدہ وعید کوئی چیز نہ رہا. اس کا جواب یہ ہے کہ وعدہ اور وعید صحیح ہیں، لیکن اعمال اگرچہ آپ کے ارادے پر ہیں، تاہم ارادے کا پلٹ دینا حق تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اور یہی خوف کی وجہ ہے وعدے اور وعید پر. وعدے اور وعید پر یقین چاہیے، قدرت ارادے سے خوف. ہمارے اعمال حق تعالیٰ کے سامنے کیا حقیقت رکھتے ہیں؟ علاوہ ازیں ناز مکتسب چیز پر ہوتا ہے، اور ہمارے اعمال کسی درجے میں مکتسب صحیح، مگر در حقیقت علت ان کی مشیت حق ہے. ایک بزرگ نے ایک مرتبہ ذکر اللہ کرنا چاہا مگر نہ کر سکے. یاد آیا کہ جوانی میں ایک کلمہ بیہودہ زبان سے نکلا تھا، یہ اس کی سزا ہے. اس ارشاد میں حضرت والا نے اس حدیث کی تشریح فرمائی ہے جس میں نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تواضع کی اہمیت بیان فرمائی ہے اور اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ،
جو شخص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رفعت عطا فرماتے ہیں، بلندی عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ در حقیقت علاج ہے کبر کا، تکبر کا۔ پچھلے مجالس میں کچھ تکبر کے مرض کے بارے میں کچھ گزارشات میں نے پیش کی تھیں کہ اللہ بچائے، یہ تمام بیماریوں کی جڑ ہے۔ حضرت والا فرماتے ہیں ام الامراض ہے، کیونکہ جب تکبر ہوتا ہے انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور اپنی فضیلت، اپنی اچھائی اس کے دل میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، تو اس کے نتیجے میں طرح طرح کے امراض بھی پیدا ہوتے ہیں اور اس سے اعمال بھی ایسے صادر ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے ہوتے ہیں۔ تکبر والا آدمی اپنی غلطی کو قبول نہیں کرتا، اگر کوئی غلطی پر ٹوکے تو اس پر ناراض ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے کہ آدمی اپنی غلطی کو محسوس ہی نہ کرے، یہ سمجھے کہ میں غلطی سے پاک ہوں، منزہ ہوں، اس کے نتیجے میں کبھی اصلاح نہیں ہوتی۔ تکبر جب ہوتا ہے تو اللہ بچائے، جب کوئی سیدھی بات بھی ہوتی ہے تو وہ اگر انسان کو اپنی بڑائی کے خلاف نظر آتی ہے تو اس کو ماننے کو تیار نہیں ہوتا۔ یہی تکبر ہے جو انسان میں غصہ پیدا کرتا ہے، کیونکہ تکبر ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، کسی دوسرے کی کو خاطر میں نہیں لاتا، تو جہاں کوئی بات ناگوار پیش آئی اس پر بھڑک اٹھا، اشتعال پیدا ہو گیا، اور جب غصہ آیا تو پھر کسی حد اور قید کی کسی حد قید کا پابند نہیں رہتا، برے الفاظ زبان سے نکال دیے جس سے دوسرے کا دل دکھ گیا، کوئی حرکت ایسی کر دی جو دوسرے کو تکلیف پہنچا گئی۔ تو غرض طرح طرح کے امراض ہیں جو اس تکبر سے پیدا ہوتے ہیں، اور سب سے بڑی نازک بات اس میں یہ ہے کہ متکبر کو اپنے متکبر ہونے کا احساس نہیں ہوتا۔ اگر آدمی کو پتا ہو کہ میرے اندر یہ بیماری ہے تو اس بیماری کے علاج کی بھی فکر کرے، لیکن جب پتہ ہی نہیں اپنی بیماری کا، بلکہ اپنے آپ کو درست سمجھ رہا ہے، تو پھر اس کے علاج کی بھی فکر نہیں ہوتی۔ اس لیے بزرگوں کے ہاں جب آدمی جاتا ہے اپنی اصلاح کی خاطر، تو سب سے پہلے جس چیز کا علاج کیا جاتا ہے وہ یہ تکبر ہے، اور اسی کو رگڑے دیے جاتے ہیں۔ ہر ایک آدمی کے مناسب مختلف طریقے ہوتے ہیں کہ جو اس کے تکبر کو زائل کرنے کے لیے مشائخ اختیار کرتے رہے ہیں۔ کسی کو کسی بات کا حکم دے دیا، کسی کو کسی بات کا حکم دے دیا۔ ہمارے حضرت والا حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہ ہاں اس کے جب علاج ہوتے تھے تو کسی کو کہہ دیا بھائی وہ ذکر شغل وغیرہ کچھ نہیں، بس تلاوت کیا کرو جس نے بیٹھ کے، کیونکہ ذکر شغل زیادہ جب متکبر کرتا ہے نا تو اس کے دماغ اور عرش معلیٰ میں پہنچ جاتا ہے کہ میں بڑا ذاکر شاغل ہوں، بڑا عابد زاہد ہوں۔ تو حضرت والا ایسے موقع پر فرماتے ہیں اور کچھ نہیں، بس جو مجلس میں جو لوگ آ رہے ہیں ان کے جوتے سیدھے کیا کرو۔ اچھا، بعض مرتبہ یہ بھی شیخ ہی پہچانتا ہے کہ کس چیز سے اس کا تکبر ڈھیلا ہوگا اور کس چیز سے تکبر بڑھے گا۔ ایک مرتبہ ایک صاحب آئے اور انہوں نے دیکھا کہ حضرت نے کسی کو علاج بتایا کہ یہ جوتے سیدھے کیا کریں، انہوں نے اپنی طرف سے شروع کر دیے
حضرت نے نہیں بتایا تھا، اپنی طرف سے شروع کر دیا۔ حضرت کو پتہ چلا تو حضرت نے اس کو ڈانٹا کہ یہ کیا حرکت ہے؟ کہا کہ جی میں اس طرح اپنے تکبر کا علاج کر رہا ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا اس سے تیرا تکبر اور بڑھے گا، اور اس وجہ سے کہ یہ تم نے اپنے خود رائی سے شروع کر دیا تو شیطان یہ بہکائے گا کہ دیکھ تو کتنا متواضع ہے کہ لوگوں کے جوتے سیدھے کر رہا ہے، تو اور دل میں تعجب پیدا کرے گا۔ تو شیخ پہچانتا ہے کہ کس چیز سے یہ بیماری دور ہوگی اور پھر اس کے مناسب وہ بات تجویز کرتا ہے۔ میں نے آپ کو شاید پہلے بتایا تھا کہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے، اور بیعت بھی اس طرح ہوئے کہ گئے تو تھے اصل میں حضرت مولانا شیخ محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رسالہ چھپا تھا۔ مولانا شیخ محمد تھانوی بھی بڑے بزرگ تھے، عالم بھی تھے، اور تھانہ بھون میں 3 بزرگ ایک ساتھ بیٹھا کرتے تھے، 3 بزرگوں کے حجرے تھے، حضرت حافظ محمد دامن شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا شیخ محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ حضرت نئے نئے فارغ التحصیل ہوئے تھے اور نئے نئے دور حدیث سے فارغ ہوئے تھے اور حدیث پڑھ کر آئے تھے، تو حضرت مولانا شیخ محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی رسالہ لکھا تھا اس کی تردید کے لیے، اور ان سے ایک طرح سے کہہ لو مناظرہ سمجھ لو کہ یہ کہنے کے لیے کہ آپ نے فلاں رسالے میں اتنی بات غلط لکھی ہے، یہ سوچ کر روانہ ہوئے۔ تو بیچ میں راستے میں مل گئے حافظ دامن شہید رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے پوچھا بھائی کیسے آنا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ جی مولانا شیخ محمد تھانوی صاحب نے ایسی بات غلط لکھ دی ہے، تو اس کو ان سے بات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو حافظ صاحب نے کہا کہ اللہ توبہ توبہ، حضرت بزرگ آدمی ہے اور تم ابھی نوجوان، ابھی پڑھ کے نئے نئے پڑھے ہوئے ہو، تو یہ بزرگوں کے ساتھ اس طرح مجادلہ ٹھیک نہیں ہوتا، تم حاجی صاحب کے پاس جاؤ۔ تو حضرت حاجی صاحب کے پاس چلے گئے، حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے تو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حاجی صاحب نے بھی یہ فرمایا کہ یہ سب ارادہ جو لے کر آئے ہو یہ غلط ہے، اور پھر حضرت حاجی صاحب نے بیعت کر لیا۔ اللہ اکبر! تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت گنگوہی سے پوچھا کہ جب آپ حضرت حاجی صاحب سے بیعت ہو گئے پھر کیا ہوا؟ کہا کہ پھر تو مر مٹا، یعنی حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا کر مر مٹا، تو اس میں 40 دن قیام کیا۔ آئے تھے اس خیال سے کہ مناظرہ کر کے واپس چلے جائیں گے، لیکن جب حضرت حاجی صاحب کے پاس بیعت ہو گئے تو حضرت سے کہا کہ بس میں تو ابھی یہیں رہوں گا، حضرت کی خدمت میں گزر گئے۔ کافی عرصے 40 دن قیام کیا۔ اس 40 دن میں حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ تربیت کرنی تھی وہ تربیت کی، اور تربیت کس طرح کی اسی میں ایک واقعہ بیان ہوا حضرت کے تذکرے میں کہ حضرت جو ہیں وہ بسا اوقات کھانا وانا سب حضرت حاجی صاحب کے ہاں سے آتا تھا، گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ایک دن حضرت حاجی صاحب نے اپنے ساتھ بٹھایا کھانا کھلانے کے لیے کہ آ جاؤ میرے ساتھ کھانا، اور گھر سے جو اعلیٰ قسم کا کھانا تھا، شاید کوفتے تھے، وہ حضرت نے اس کا پیالہ تو اپنی طرف رکھا اور ان کے سامنے دال معمولی سی رکھ دی حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اور کھا رہے تھے اسی طرح۔ تو حافظ صاحب حضرت حافظ دامن شہید رحمۃ اللہ علیہ یہ بڑے مزاحیہ طبیعت کے تھے، اپنے مقام بہت اونچے مقام کے بزرگ تھے، اللہ اکبر، لیکن اپنے مقام کو ہنسی مذاق میں چھپایا ہوا تھا، ہنسی مذاق میں دن بھر لوگوں سے دل لگی کی باتیں کیا کرتے تھے،
اور یہ ان کا مقولہ مشہور ہے کہ بھائی اگر کسی کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو اس مولانا شیخ محمد تھانوی بیٹھے ہیں، ان کے پاس چلا جائے، اور اگر کسی کو مرید ہونا ہو تو حاجی صاحب بیٹھے ہیں، ان کے پاس چلا جائے، اگر حقہ پینا ہو تو یاروں کے پاس آ جائے، یعنی ہمارے پاس آؤ تو حقہ پینا ہو تو ہمارے پاس آ جائے۔ تو اس مذاق کے میں اپنے مقامات عالیہ کو چھپایا ہوا تھا، اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے شہادت کا مقام عطا فرمایا، شہید ہوئے شاملی کی جنگ کے اندر۔ اللہ، اور کسی بزرگ کا یہ مکاشفہ ایک بزرگ نے مجھے بتایا کہ در حقیقت یہ سن 1857 کا جو جنگ آزادی ہوئی تھی، جہاد ہوا تھا، وہ اس دولہا کی بارات سجانے کے لیے ہوا تھا، یعنی حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ بہرحال تو حافظ ضامن صاحب وہاں سے قریب سے گزرے تو دیکھا کہ حضرت حاجی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی بھی بیٹھے ہیں، اور وہ اعلیٰ قسم کا کھانا کھا رہے ہیں، ان کو دال روٹی دے رکھی ہے۔ تو حافظ صاحب نے وہیں سے کہا کہ واہ حاجی صاحب واہ، مزیدار کھانا تو اپنی طرف کر لیا، اور یہ معمولی سی دال روٹی جو ہے وہ اپنے مرید کو دے دی، یہ کیا بات؟ تو اس پر حضرت حاجی صاحب نے فرمایا کہ اس کو غنیمت سمجھے کہ اپنے ساتھ بٹھا کر کھلا رہا ہوں، ورنہ حق تو یہ تھا کہ دروازے کے باہر روٹی کے اوپر دال رکھ کر اس کے ہاتھ میں دے دیتا کہ لے کھا لے، اپنے ساتھ بٹھا کر کھلا رہا ہوں، یہ اس بات کو غنیمت سمجھے، یہ فرمایا۔ اور حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف نگاہ کر کے دیکھا کہ ان کے چہرے پر اس کہنے سے کوئی تغیر آیا کہ نہیں، تو دیکھا کہ کوئی تغیر نہیں، اور وہ جو بات فرمائی وہ ایسی فرمائی گیا یہ سمجھا جیسے کہ بالکل حقیقت فرما رہے ہیں، کوئی ادنا تغیر اس بات سے پیدا نہیں ہوا۔ تو اس سے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اندازہ کیا کہ الحمدللہ وہ جو علم کا ایک خناس ہوتا ہے، علم جو ایک دل میں عجب اور تکبر اور بڑائی پیدا کرتا ہے، اس کا علاج ہو رہا ہے اور اب درست ہو رہا ہے۔ اس طرح کر کے آخرکار اپنے آپ کو جو فرمایا تھا کہ میں مر مٹا، تو واقعی ایسے مر مٹے کہ اپنے آپ کو فنا کر دیا، اور جب 40 دن کے بعد رخصت ہوئے تو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میاں رشید احمد، ہمیں جو کچھ تمہیں دینا تھا وہ ہم نے تمہیں دے دیا، یعنی جو دولت دینی تھی وہ دے دی۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس وقت سمجھ میں نہیں آیا کہ حضرت والا نے کیا نعمت دے دی، کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ کہتے ہیں آج 12 سال کے بعد کچھ احساس ہوتا ہے کہ کیا چیز عطا فرمائی تھی۔ وہ کیا تھی؟ فنائیت اور رجوع اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، ہر کام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوخ کرنا، اس کی طرف رجوع کرنا، اور تعلق مع اللہ اور فنائیت، یہ نعمت تھی جو عطا فرمائی۔ تو اس طرح حضرات مشائخ یہ جو مشہور ہے نا کہ بس ذکر شغل میں لگا دیا اور کچھ اذکار بتا دیے، وظیفے بتا دیے، بات ختم ہو گئی، وہ یہ رگڑے کھلاتے تھے اور ایسی باتیں کرواتے تھے جو طبیعت پر شاخ ہوتی تھی، اور طبیعت پر شاخ ہوتی تھی تو اس کے نتیجے میں وہ تکبر کی جو بیماری ہے وہ گھلتی تھی اور آدمی بنتا تھا۔ یہی طریقہ بزرگوں کے یہاں سے چلا آیا کہ مختلف لوگوں کے لیے مختلف علاج تجویز ہوتے تھے، اور بڑے بڑے لوگ آخر وقت تک اپنے اس تکبر کے اندیشے سے تواضع کے معاملات کرتے رہے کہ ایسے اعمال کیے کہ جس سے اپنا تکبر زائل ہو۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آدھی دنیا کے حکمران، آدھی دنیا اس وقت کی آدھی دنیا سے بھی زیادہ اس کے حکمران، قیصر و کسریٰ کی قوتیں لرزہ براندام، ان کے نام سے ان کے اوپر لرزہ طاری ہوتا تھا، لیکن جا رہے ہیں اور پتھر کے اوپر سر رکھ کے سو گئے، پتھر پہ سر رکھ کے سو گئے۔ اور ایک مرتبہ خطبہ دیا، کوئی عبا پہنی ہوئی تھی، عبا ذرا خوشنما قسم کی پہنی ہوئی تھی، تو اس خطبہ دیا، اس کے بعد خیال آیا کہ عبا بڑی اچھی لگی، فوراً گھر جا کر عبا اتاری اور ایک مشک میں پانی بھرا اور ایک بڑھیا کے گھر لے جا کے پانی اس کے گھر میں لے جا کے ڈالا۔ کسی نے پوچھا حضرت یہ کیا ہوا؟ کہا کہ اس عبا کو دیکھ کر کچھ میرے اندر عجب پیدا ہو گیا تھا کہ تو بڑا شاندار آدمی ہے اور اتنا بڑا حکمران ہے، تو اس عجب کو میں نے اس طرح توڑا کہ مشک میں پانی بھر کر اس تک پہنچایا کہ تیری حقیقت یہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولوی آدمی تھے، صوفی، ان کو بنا دیا امیر، ایک مرتبہ امیر بن گئے۔ تو اس امیر بننے کے زمانے میں گٹھا، وہ لکڑیوں کا گٹھا سر پہ رکھ کر اور عین بازار میں سے گزر رہے ہیں، اور یہ بھی نہیں کہ خاموش گزر رہے ہیں بلکہ آواز بھی کرتے جا رہے ہیں، بھائی ذرا ہٹو، امیر آ رہے ہیں، امیر آ رہے ہیں، یہ کہتے ہوئے، تاکہ امیر بننے سے جو دماغ میں ایک بڑائی پیدا ہو سکتی تھی اس کو اس طرح دور کیا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے کسریٰ کے دربار میں تقریر کر کے زلزلہ ڈال دیا تھا، بعد میں حضرت فاروق اعظم نے ان کو امیر بنایا مدائن کا، مدائن جو کسریٰ کا دارالحکومت تھا۔ امیر بن کر گئے تو اس حالت میں گئے کہ ایک گدھے پر سوار تھے اور ایک پانی کا مشکیزہ ہاتھ میں تھا، اور وہاں اس شان سے داخل ہوئے اور لوگوں سے کہا کہ میں تم کوئی فرق نہ کرنا کہ میں امیر ہوں تم مامور ہو، بلکہ میں تمہارے جیسا انسان ہوں اور اسی طرح رہوں گا، اور مجھے اپنے کھانے کے لیے بس یہ تھوڑا سا کچھ درکار ہے، باقی کوئی اور مجھے کوئی نہ ٹھاٹ چاہیے نہ باٹ چاہیے۔ اس شان سے امیر بنے مدائن کے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شام تشریف لے گئے تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کے حاکم تھے، تو ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم نے حضرت ابو عبیدہ سے کہا کہ میں اپنے بھائی کا گھر دیکھنا چاہتا ہوں۔ دل میں یہ بات تھی کہ ابو عبیدہ بن جراح شام کے حاکم بنے ہیں، شام کے گورنر ہیں، اور شام جو ہے اس وقت قیصر کا بہت اہم صوبہ تھا، بڑا زرخیز شاداب علاقہ تھا اور مال و دولت کی فراوانی تھی۔ تو فاروق اعظم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ حضرت ابو عبیدہ یہاں کس شان سے رہتے ہیں، اور انہوں نے کہیں بہت کچھ مال و دولت تو جمع نہیں کر لیا۔ تو حضرت ابو عبیدہ نے کہا کہ امیر المومنین آپ میرا گھر دیکھ کے کیا کریں گے؟ حضرت عمر نے اس وقت چلا دیا، پھر پوچھا ایک مرتبہ کہ بھئی میں اپنے بھائی کا گھر دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب دو تین مرتبہ کہا تو ایک جملہ انہوں نے کہا کہ آپ کیا کریں گے؟ وہاں جا کر آپ آنکھوں سے آنسو نچوڑیں گے، آنکھوں سے آنسو نچوڑیں گے۔ کہا کہ چلو پھر بھی دکھا دو۔ لے گئے، سارا شہر سے گزرتے ہوئے یہاں تک کہ شہر ختم ہو گیا، شہر کے سے باہر نکل گئے، ایک جنگل کے قریب کہیں ایک کٹیا تھی، جھوپڑی، اس میں لے جا کے کھڑا کر دیا کہ یہ ہے میرا گھر۔ جھوپڑی تھی۔ حضرت عمر اندر داخل ہوئے، چاروں طرف نظر دوڑائی، کوئی سامان نظر نہیں آیا۔ ایک مصلی بچھا ہوا تھا کھجور کا،
اور ایک چاروں طرف دیکھا تو کچھ اور نظر نہیں آیا. تو حضرت فاروق اعظم نے کہا کہ ابو عبیدہ تم یہاں رہتے ہو تو کوئی سامان تمہارا سونے کا کھانے کا کیا انتظام ہے؟ کہا کہ سونے کا یہ ہے، یہی مسلح ہے، اسی پر سو جاتا ہوں. اور کھانے کا یہ ہے کہ امیر المومنین دیکھو یہ طاق میں پیالہ رکھا نظر آئے گا آپ کو، یہ پیالہ رکھا ہوا ہے، اس پیالے میں پانی بھر لیتا ہوں. اور ایک خاتون ہے وہ بیچاری میرے لیے روٹی پکا دیتی ہے، تو میں ہفتے میں ایک مرتبہ یا کتنے دن بتایا کہ اتنے دن میں ایک مرتبہ اسے روٹی پکوا لیتا ہوں، اور روٹی پکوا کر میں اس پیالے کے اندر پانی کے اندر ڈال دیتا ہوں تاکہ وہ نرم رہے، گیلی رہے. بس وہ میں کھا لیتا ہوں. وہ پانی کے اندر جو چوری ہوئی روٹی ہے اس کے نوالے بنا بنا کر کھا لیتا ہوں، یہ میرا کھانا ہے. تو اور تو مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں. یہ جب دیکھا فاروق اعظم نے تو آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا کہ ابو عبیدہ اس دنیا نے سب کو بدل دیا مگر تم وہی ہو، وہی ابو عبیدہ ہو کہ جو نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے. تو حضرت ابو عبیدہ نے کہا کہ امیر المومنین میں پہلے ہی کہا تھا کہ آپ میرے گھر کو دیکھ کر آنسو نچوڑ رہے. اس طرح زہد کی حالت میں امیر ہیں، گورنر ہیں شام کے، شام جیسے اب تو شام جو ہے نا ملک، اس کے اندر 4 ملک بنے ہوئے ہیں، اور اس وقت یہ صرف ایک صوبہ تھا پوری حکومت کا فاروق اعظم، اس کے حکمران ہیں اور اس طرح زندگی گزار رہے ہیں. تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ اپنے تکبر کا، اپنے کبر کا علاج کرنے کے لیے ایسے طریقے اختیار کریں جس سے کہ نفس کشی ہو اور نفس کے اندر جو اپنی بڑائی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں وہ دور ہوں اور آدمی متواضع بنے. بعد میں بھی چلا آتا ہے سلسلہ کہ حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، حضرت محمد اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، یہ شروع میں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے وعظ میں یہ برکت رکھی تھی کہ ایک ایک وعظ میں سینکڑوں انسان ان کے ہاتھوں پر توبہ کیا کرتے تھے. بعد میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کی توفیق عطا فرمائی حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ. تو اس وقت حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لشکر کے دوسرے نمبر پر امیر یہ تھے، تو پورا لشکر چلا کرتا تھا ان کی قیادت میں. تو ایک مرتبہ لشکر کو لے کر جہاد کے لیے جا رہے تھے، کہیں رات کو ٹھہرے، لشکر نے پڑاؤ ڈالا. تو کیا کیا کہ وہاں سے لشکر سے اٹھے اور ایک قریب کوئی مسجد تھی، وہاں اندر جا کر اور اندر مسجد کے اندر جا کر جیسے کوئی مسافر ٹھہرنے لگتا ہے اس طرح ٹھہر گئے وہاں جا کر. تو مؤذن جو ہے وہ اس کو وہ کسی مسافر کو ٹھہرنے نہیں دیتا مسجد میں. تو مؤذن نے کہا کہ نکلو یہاں سے، مسجد سے. یہ نہیں نکلے، وہیں لیٹنے کی کوشش کی. تو وہ آیا، اس نے ہاتھ پکڑ کے اور دھکا دے کے باہر نکالا، نکل جاؤ یہاں سے. خیر یہ نکل گئے. تھوڑی دیر کے بعد پھر واپس آ گئے، پھر آ کے لیٹ گئے وہاں. مؤذن نے پھر اٹھایا، تم نے منع کیا تھا، تم پھر دوبارہ یہاں کے لیٹ گئے. بہت ڈانٹا اور پھر دوبارہ یہ اس نے ہاتھ پکڑ کے ان کو باہر نکالا دھکے دے دے کے. پھر تیسری مرتبہ کئی مرتبہ اسی طرح وہ دھکے دے دے کر نکالتا رہا اور یہ آتے رہے. آخرکار وہ بھی تھک گیا کہ کب تک میں دھکے دوں. آخرکار وہیں پر ایک کافی دیر گزر گئی. جب کافی دیر گزری تو پھر لشکر کے 2 سوار جو تھے وہ حضرت کی تلاش میں کہیں سے آئے. وہ اپنے شان شوکت کے ساتھ تھے اور لشکر کے آدمی تھے. وہ آئے اور آ کر وہاں دروازے کے کھڑے ہوئے، پھر مولانا کو تلاش کیا اور
مولانا نظر آئے تو ان سے جا کر مؤدبانہ کوئی بات چیت شروع کی، تو مؤذن کو خیال آیا کہ یہ کوئی بڑے آدمی ہے، تو اس نے سوچا کہ اب یہ پتہ نہیں یہ جب ان کو شکایت کریں گے سواروں کو تو یہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا سلوک کرے، تو وہ پاؤں پہ گر پڑا حضرت کہ حضرت خدا کے لیے معاف کر دیجیے۔ حضرت نے فرمایا کہ کچھ فکر نہ کرو، تم نے ٹھیک کیا تھا اور کوئی حرج نہیں، مجھے نکالنا ہی تھا تو میں نکال دیا تم نے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ان کو تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ یہاں تک کہ اس کو دلاسا دے کر چپکا کر کے پھر حضرت باہر نکلے۔ تو کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا آپ کو ہوا تھا کہ اچانک لشکر کو چھوڑ کے چلے گئے مسجد میں اور دھکے کھائے مؤذن کے؟ تو فرمایا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو لشکر کو لیے جا رہا تھا تو ان کی امارت کی وجہ سے دل میں کچھ یہ خیال آ گیا تھا کہ یہ سب تم جو ہے اتنے بڑے مجمع کہ تم قائد ہو، رہنما ہو، لیڈر ہو، اور یہ سارے لشکر کے لوگ تمہاری اتباع کر رہے ہیں، تو اس واسطے یہ دل میں عجب پیدا ہو گیا تھا۔ تو میں نے اس عجب کا یہ علاج کیا کہ تیری حقیقت یہ ہے کہ تجھے دھکے دے کر نکالا جائے، اور یہ دھکے کھائے اس لیے تاکہ دماغ سے یہ خناس دور ہو۔ تو اس طرح اللہ کے بندے جن کو یہ فکر ہوتی ہے تو وہ اس کا علاج اس طرح کرتے ہیں کہ اپنی بے حقیقتی کو سمجھیں۔ بات جیسے میں نے پچھلی مرتبہ عرض کی تھی کہ اصل علاج یہ ہے کہ آدمی یہ سوچے کہ کس چیز پر میں ناز کروں، کس چیز پر میں لوگوں کے سامنے بڑائی کا اظہار کروں، یا کس چیز کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھوں۔ دولت کی وجہ سے تو دولت کا حال یہ ہے کہ آج آئی اور کل چلی گئی، جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، وہ جب چاہے واپس لے لے۔ کس وجہ سے دوسروں پر بڑائی، اپنے آپ کو بڑا سمجھو؟ علم کی وجہ سے۔ علم کی حالت یہ ہے جیسے پہلے میں نے عرض کیا تھا، اللہ جل جلالہ کی عطا ہے، جب چاہے عطا فرما دے، جب چاہے سلب فرما دے۔ اور کتنے بڑے بڑے علماء فقہا جنہوں نے علم کے دریا بہائے، آخر عمر میں جا کر کہ لا یعلم من بعد علم شیئا، وہ علم کچھ باقی نہیں رہا، سب فنا ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، جب چاہے واپس لے لے۔ اپنے حسن پر ناز ہو، اپنی طاقت پر ناز ہو، اپنی صحت پر ناز ہو، کس چیز پر ناز ہو، جو چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے، جب چاہیں وہ واپس لے دیتے ہیں۔ لہذا آدمی کو اصل سوچنا یہ چاہیے کہ میں تو وہ بے حقیقت مخلوق ہوں کہ جو ایک گندے پانی سے پیدا ہوئی، اور اتنا جب دنیا میں آئے تھے تو نہ بولنا آتا تھا، نہ اپنے معافی ضمیر کا اظہار آتا تھا، نہ کوئی بات معلوم تھی کہ ہماری حقیقت کیا، وہ علم ہمارے پاس کیا ہے، کچھ بھی نہیں، طاقت کچھ نہیں تھی، لوگ ہاتھ میں اٹھا اٹھا کر پھرتے تھے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پال پال کر اور بڑا کر کے اتنا کر دیا کہ اب ہم جوان ہو گئے، طاقت آ گئی، ہاتھ پاؤں ہلنے لگے، کام کرنے لگے۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے۔ تو فرمایا قرآن کریم نے اس کو کہ ہم نے دیکھو اس طرح بندے کو پیدا کیا تھا جس کی حقیقت کچھ بھی نہیں تھی، گندے پانی سے پیدا کیا، پرورش کی، سب کچھ کیا، جب بڑا ہو گیا فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ، تو وہ اچانک اب جھگڑے کرتا ہے، اپنے اکڑ دکھاتا ہے اور لوگوں کے ساتھ مجادلہ کرتا ہے، مناظرہ کرتا ہے۔ تو اگر آدمی اپنی حقیقت پر غور کرے تو کبھی بھی اس کے دل میں بڑائی پیدا نہ ہو۔ حقیقت پر غور کرے انسان، میں حقیقت میں کیا، اولو کا نطفۃ مضرہ وآخرو کا جیفۃ قذرہ وانت فیما بین ذلک تحمل العذرہ۔ تو یہ حقیقت ہے انسان۔ اپنی حقیقت کو بھول کر ذرا سی کوئی خوبی حاصل ہو گئی، اس پر اکڑنا شروع کر دیا،
یہ تکبر کی حقیقت. میں نے اپنے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ سے سنا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، سنا کہ محمود غزنوی کا جو مشہور غلام تھا ایاز، بہت مشہور ہے اس کا قصہ. محمود غزنوی بادشاہ تھے اور ایاز ان کا غلام تھا، لیکن غلام ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی زیرک، انتہائی ذہین، انتہائی سمجھدار، محمود غزنوی کا مزاج شناس، اعلیٰ درجے کی ذہانت. اس وجہ سے محمود غزنوی ان کو بہت مقرب رکھتے تھے، اپنے قریب رکھتے تھے، اور بڑے بڑے امراء جو ہوتے تھے، بڑے بڑے امراء شہزادوں پر بھی ان کو فوقیت دی ہوئی تھی ایاز کو، اور اس کی وجہ سے بڑا اعلیٰ مقام ان کو دیا ہوا تھا، باوجود کہ غلام تھے. تو ایسے آدمی سے لوگ حسد بھی بہت کرتے ہیں. تو حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ سے کس نے اعتراض کیا کہ حضرت آپ یہ ایاز کو اتنا آپ نے مقرب بنایا ہوا ہے، حالانکہ اور بھی آپ کے بہت سے خدام ہیں، لیکن اتنا مقرب بنا رکھا ہے، تو کیا وجہ ہے اس کی؟ اس وقت محمود غزنوی خاموش رہے. پھر ایک مرتبہ دربار لگا ہوا تھا، تو اس دربار میں محمود غزنوی نے کہا کہ بھائی مجھے اطلاع ملی ہے کہ شہر کے باہر ایک قافلہ ٹھہرا ہوا ہے، تو ذرا کوئی آدمی جا کر معلوم کرے کہ یہ کون لوگ ہیں، کون لوگ ٹھہرے ہوئے. کسی کو مامور کیا، تو ایک امیر تھا، وہ گیا اور جا کر واپس آ کر اس نے کہا کہ حضرت وہ میں نے معلوم کیا تھا یہ قافلہ جو ہے فلاں شہر سے آیا ہوا ہے. کہا کہ اچھا کیوں آیا ہوا ہے؟ اس نے کہا جی یہ تو میں نے پوچھا نہیں کہ کیوں آیا ہوا ہے. تو محمود غزنوی نے دوسرے کو بھیجا کہ بھائی ذرا معلومات کر کے آؤ. تو وہ معلومات کر کے آیا. اس نے کہا جی وہ در حقیقت وہاں فلاں ملک جا رہا ہے، راستے میں منزل کے طور پر ٹھہرا ہے یہاں. کہا کہ کتنے دن ٹھہرے گا؟ کہا کہ جی یہ تو میں نے پوچھا نہیں. پھر تیسرے آدمی کو بھیجا کہ تم جا کے پوچھ کے آؤ. اس نے کہا جی اس نے کہا کہ 3 دن ٹھہرے گا. تو محمود غزنوی نے کہا کہ اچھا وہ اس کو کچھ وہاں یہاں پر کھانے پینے کی ضرورت ہے یا ان کے لیے کچھ کھانے وانے کا انتظام کیا جائے؟ کہا کہ جی مجھے اس کا مجھے تو پتہ نہیں. تو 4-5 آدمیوں کو بھیجا، ہر ایک آدمی ایک بات آ کے کہہ دیتا، اور وہ اس وقت ایاز موجود نہیں تھا. ایاز کو بلوایا. ایاز بھائی دیکھو باہر ایک قافلہ ٹھہرا ہوا ہے، ذرا معلوم کرو یہ کون لوگ ہیں. وہ گیا، آ کر کہا کہ جی وہ فلاں قبیلے کے لوگ ہیں، فلاں شہر سے آئے ہیں، فلاں شہر کو جا رہے ہیں، اور 3 دن ان کے ٹھہرنے کا ارادہ ہے، اور ان کے پاس کھانے پینے کا سامان بہت وافر طور پر موجود ہے. اس لیے میں نے ان سے پوچھا تھا کہ اگر ان کو ضرورت ہو تو ہم ان کی دیکھ بھال کریں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہمارے پاس موجود ہے، آپ بھی فکر نہ کریں، ہم 3 دن کے بعد چلے جائیں گے. تو محمود غزنوی نے کہا یہ فرق ہے تم میں اور ایاز میں، کہ تمہیں جس کام کے لیے بھیجا گیا اس کا ایک ایک چیز کا جواب لے آئے اور پوری تفصیل معلوم ہے. یہ جس کام کے لیے اس کو بھیجا جاتا ہے اس کی پوری تفصیلات لے کر آتا ہے یہ، اور اس کی پوری ذمہ داری کے ساتھ انجام دیتا ہے. اس واسطے میں نے اس کو اتنا مقرب بنایا ہوا ہے. خیر یہ تو بات بیچ میں جملے متنازع کے طور پر آ گئی. تو ایاز کو بہت زیادہ مقرب بنایا ہوا تھا محمود غزنوی نے، اس کی وجہ سے لوگ جلتے بھی تھے. تو ایک شخص نے ان سے آ کر شکایت کی محمود غزنوی سے کہ حضرت آپ نے مقرب تو ان کو بنا رکھا ہے، مگر یہ آدمی جو ہے یہ کچھ خطرناک ہے، مشتبہ ہے. کیوں بھائی؟ کہ یہ جب آپ سو جاتے ہیں تو اس کے بعد یہ اس کا ایک کمرہ ہے، اس کمرے میں یہ جا کے 1-1.5 گھنٹہ وہاں گزارتا ہے، اور 1-1.5 گھنٹہ گزار کر پھر نکلتا ہے، اور وہ کمرے کو اس نے تالا لگا ہوا ہے، کوئی اس کمرے میں جا نہیں سکتا، آ نہیں سکتا. تو
تو خدا جانے وہاں بیٹھ کر یہ کیا سازش کرتا ہے، کس دشمن کے ساتھ اس کا رابطہ ہے، پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرتا ہے. یہ اس لیے آپ کو اتنا مقرب بنا لینا اس کو یہ خطرناک ہے. ہو سکتا ہے کسی وقت یہ کوئی سازش کر کے آپ کے خلاف کوئی کارروائی کرے. تو اگلے دن محمود غزنوی نے ایاز کو بلایا اور بلا کر کہا کہ بھائی تمہیں سنا ہے کہ تم کو کسی حجرے میں جا کے بیٹھتے ہو روزانہ اور وہاں جا کر کچھ پتہ نہیں کافی دیر گزارتے ہو، کیا کرتے ہو وہاں پر؟ انہوں نے کہا جی وقت کچھ آپ فکر نہ کریں، کچھ نہیں، ایسی بیٹھتا ہوں، لیکن آپ کچھ فکر نہ کریں اس کے بارے میں. ٹالنا چاہا ایاز نے. تو محمود غزنوی کو اس پر شک ہوا کہ یہ جو ٹال رہا ہے کوئی جواب نہیں دیتا، کہانی مجھے دکھاؤ. کہا کہ جی بادشاہ سلاوت آپ کچھ فکر نہ کریں، آپ بے فکر رہیں اور اس فکر میں نہ پڑیں. محمود غزنوی نے اصرار کیا کہ نہیں میں چلوں گا، مجھے جا کے تالا کھول کے دکھا. جب گئے تالا کھولا تو دیکھا وہاں پورے کمرے میں کچھ بھی نہیں، ایک پرانا سا قمیص، پرانا درانا قمیص پڑا ہوا ہے بس. کہا کہ کیا حرکت؟ کہا کہ جی بات دراصل یہ ہے کہ آپ نے مجھے اتنا اعزاز و اکرام میرا کیا ہے اور اتنے اعزاز و اکرام سے نوازا ہے، اتنا مجھے مقرب بنایا ہے، تو میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ اتنے بڑے مقرب تقرب تک میں پہنچ گیا، اتنے اونچے مقام تک پہنچ گیا. آپ نے پوشاک بھی میری بڑی شاندار بنائی ہوئی ہے، یعنی بہت شاندار لباس مجھے پہنایا ہوا ہے، لیکن میں روزانہ تھوڑا وقت یہاں پر گزارتا ہوں، یہ پوشاک اتار دیتا ہوں جو آپ نے مجھے شاہی پوشاک دے رکھی، یہ میں اتار دیتا ہوں، اور یہ جو پرانی قمیص جو میں پہن کر شروع میں آپ کے پاس آیا تھا یہ وہ قمیص ہے، وہ قمیص پہن کر بیٹھتا ہوں اور گھنٹے بھر تک اس بات کا مراقبہ کرتا ہوں کہ ایاز تیری اصل حقیقت یہ ہے، تیری اصل حقیقت یہ ہے، تو اصل میں اس پرانے درانے قمیص کو پہن کر آیا تھا، یہ بادشاہ کا کرم ہے کہ اس نے تجھے اعلی مقام تک پہنچا دیا، اتنی بڑی پوشاک تجھے پہنا دی، ورنہ حقیقت تیری یہ ہے. یہ جو مسئلہ مشہور نا ایاز قدر خدرا بشناس، کہ ایاز اپنی قدر پہچانو، یہ خود ایاز کا مقولہ ہے کہ میں آ کر یہاں اس پرانے قمیص کو پہن کر تھوڑی دیر بیٹھتا ہوں اور کہتا ہوں کہ ایاز قدر خدرا بشناس، کہ ایاز اپنی قدر پہچانو، تمہاری قدر یہ ہے. بنا ہے شاہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے. تو شاہ ایک بادشاہ کا مصاحب بن گیا تو اس کی وجہ سے اتنے بڑے اونچے مقام تک پہنچ گیا، ورنہ تیری اصل حقیقت یہ ہے. اس لیے میں روزانہ آ کر دیکھتا ہوں کہ تاکہ میں اپنی اصل حقیقت کو یاد رکھوں، تاکہ میرے دل میں بڑائی پیدا نہ ہو. یہ ہے بات کہ حضرت، بات دراصل یہ ہے کہ آدمی اپنے قدر پہچانے. قدر کیا ہے؟ قدر یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں تھا، معدوم تھا، عدم محض تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو وجود بخشا. کس طرح بخشا؟ کس راستے سے بخشا؟ اس کو آدمی اگر مستحضر کرے تو جتنے کوئی کمالات حاصل ہوئے، جتنی کوئی خوبیاں پیدا ہوئیں، وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے، کہیں سے خرید کر نہیں لائے، تم اپنی قوت بازو سے حاصل نہیں کیے. جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. اگر آدمی کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے تو پھر انشاءاللہ کبھی بڑائی پیدا نہ ہوگی. اللہ اکبر. اور اس کا علاج یہ ہے کہ آدمی تواضع اختیار کرے. تواضع کیسے اختیار کرے؟ کہ اسی اپنی حقیقت کو مستحضر کرے اور لوگوں کے ساتھ معاملات میں بھی بڑائی کا انداز اختیار کرنے سے مکمل پرہیز کرے. اور یہ تواضع فرمایا نا کہ تواضع اختیار کرے، ساتھ میں قید لگی ہوئی ہے من تواضع للہ،
یہ تواضع اللہ کے لیے ہونی چاہیے، یعنی اپنی حقیقت کا استعدار اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے. اور ایک ہوتی ہے بناوٹی تواضع. بناوٹی یعنی میں زبان سے کہہ دیا میں تو ناکارہ ہوں، نہ حقیر ہوں، نہ چیز ہوں. اپنے آپ کو اس طرح کے کلمات آدمی استعمال کر لے اپنے لیے، اور دل میں کبر بھرا ہوا ہے. تو ہمارے حضرت قبلہ صلی اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ اس کی سچائی کا امتحان یہ ہے، جب تم کہہ رہے ہو اپنے آپ کو کہ میں ناکارہ ہوں، تو دوسرا اگر جواب میں یہ کہہ دے بے شک آپ نے سچ فرمایا، واقعی آپ ناکارہ ہیں، سمجھے، تو کیا گزرے گی دل پر؟ اس سے پتہ چلا کہ جو کہہ رہے تھے وہ در حقیقت محض بناوٹ تھی، وہ تواضع کی ریا تھی، تواضع کا دکھاوا تھا. اصل حقیقت تو یہ ہے کہ آدمی واقعی یہ سمجھے کہ میں ناکارہ ہوں ہی ناکارہ. ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس ناکارہ کو کچھ نعمتیں عطا فرما دی ہیں، ان کا کرم ہے، ورنہ میں اپنی ذات میں ناکارہ ہی ہوں. یہ آدمی تصور کرے تو وہ تواضع ہے. اور یہ جو فرمایا کہ تواضع جو کرے گا وہ اللہ اس کو رفعت عطا فرمائے گا، بلندی عطا فرمائے گا. یہ اسی وقت ہوگی جب کہ تواضع رفعت حاصل کرنے کے لیے نہ ہو، بلکہ اللہ کے لیے ہو، اللہ کی رضامندی کے لیے ہو، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو، تو پھر یہ وصف تو حاصل ہوتا ہے. اللہ گزشتہ سے شاید پیوستہ مرتبہ جب میں تکبر کے بارے میں بات کر رہا تھا تو ایک صاحب نے سوال کیا تھا. وہ سوال بڑا اہم تھا اور خیال تھا کہ ذرا موقع ہوگا تو اس کی تھوڑی تشریح کروں گا انشاءاللہ. وہ انہوں نے سوال یہ کیا تھا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ آدمی کے اندر اگر خود اعتمادی نہ ہو تو پھر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو خود اعتمادی اگر ہو تو کیا وہ تکبر ہے؟ خود اعتمادی. اور اسی کے ساتھ دوسری بات ملا لو، وہ یہ کہ آج کل یہ ایک اور اصطلاح بہت مشہور ہو رہی ہے، احساس کمتری. اور احساس کمتری کو بھی ایک بیماری سمجھا جاتا ہے. اور جس شخص میں احساس کمتری ہوتا ہے وہ واقعتاً بہت سے کام کرنے سے محروم ہو جاتا ہے. تو کیا تواضع میں اور احساس کمتری میں کیا فرق ہے؟ تواضع کی تو تعلیم دی جا رہی ہے حدیث میں کہ تواضع اختیار کرو اللہ کے لیے. تو کیا اس کا مطلب یہ کہ احساس کمتری پیدا کرو؟ وہ جس کو احساس کمتری، جس کو بیماری سمجھا جاتا ہے. یہ بڑی نازک بات ہے. تو ذرا سے تھوڑی سی اس کی وضاحت میں کر دوں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رضا کے مطابق صحیح وضاحت کی توفیق عطا فرمائے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کہا جاتا ہے خود اعتمادی، اگر آدمی میں خود اعتمادی نہ ہو تو کوئی کام نہیں کر سکتا. اس کا مطلب اگر یہ ہے کہ اپنی ذات پر اعتماد ہو کہ میں ضرور یہ کام کر لوں گا اپنی طاقت سے، اپنی ذہانت سے، اپنی قابلیت سے، تو یہ تکبر ہے اور یہ مطلوب نہیں. ہاں خود اعتمادی اس معنی میں کہ مجھے اپنے اللہ پر بھروسہ ہے کہ جب اس نے مجھے اس معاملے سے واسطہ ڈالا ہے تو اپنے فضل و کرم سے مجھے اس کی توفیق بھی عطا فرمائے گا. تو یہ خود اعتمادی حقیقت میں اپنی ذات پر اعتماد نہیں ہے بلکہ اپنے دینے والے پر اعتماد ہے. دشمن کا مقابلہ ہو گیا، دشمن سے مقابلہ ہو گیا. اگر وہاں آدمی کو یہ اعتماد نہ ہو کہ میں اس کا مقابلہ کروں گا، اس کو زیر کروں گا، پہلے ہی سے وہاں پر تواضع اختیار کرنا شروع کر دے
دشمن کے سامنے تو جہاد کیسے کرے گا اور دشمن کو مارے گا کیسے اور دشمن کے اوپر قابو کیسے پائے گا؟ وہاں اعتماد کی ضرورت ہے. لیکن اعتماد ایک یہ ہے کہ مجھے اپنے قوت بازو پر اعتماد ایک یہ ہے کہ مجھے اپنے ہتھیار پر اعتماد ہے، اپنے آلات پر اعتماد ہے. یہ غلط ہے. اس کے برعکس یہ ہے کہ مجھے اپنے اللہ پر اعتماد ہے کہ جب اس نے مجھے ایک باطل کے سامنے کھڑا کیا ہے تو مجھے زیر نہیں ہونے دے گا. یہ اعتماد درست ہے اور یہ اعتماد ہے جو در حقیقت ایسے مواقع پر کام آتا ہے. کافر ہے تو تلوار پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیز بھی لڑتا ہے سپاہی. تو در حقیقت اس کو اعتماد اپنی ذات پر، اپنی طاقت پر، اپنی قوت پر، اپنی قوت بازو پر نہیں ہوتا، بلکہ اللہ جل جلالہ کی نصرت پر ہوتا ہے کہ وہ میری مدد فرمائے گا. یہ اس کو بھی آپ خود اعتمادی سے تعبیر کر سکتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے ذلیل نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے رسوا نہیں کرے گا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں لشکر میں اور شیر آ گیا. سارے لوگ ڈر رہے تھے کہ اس کا مقابلہ کیسے کریں، لیکن حضرت سفینہ نے اس کو خطاب کر کے کہا کہ تو بھی اللہ کی مخلوق ہے، ہم بھی اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کا کلمہ لے کر چلے ہیں، تو ہمارے لیے راستہ چھوڑ دے. راستہ چھوڑ کے چلا گیا. یہ خود اعتمادی تھی، لیکن خود اعتمادی اپنی ذات پر نہیں بلکہ اللہ جل جلالہ کی ذات. حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل کے اندر رات کو 10 لشکر مجاہدین کا قیام کرنے والا تھا اور وہ جنگل درندوں سے بھرا ہوا تھا اور زہریلے جانوروں سے بھرا ہوا تھا. خطرہ تھا کہ رات کو یہ جانور نقصان پہنچائیں. کھڑے ہو کر اعلان کر دیا کہ اے اس جنگل کے درندوں اور زہریلے جانوروں، میں تم سے خطاب کرتا ہوں کہ تم بھی اللہ کی مخلوق ہو اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر اپنے لشکر کے ساتھ جا رہا ہوں، تو تم ہمارے لیے اللہ کے دین کا لشکر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا لشکر ہے. تم ان کے لیے آج یہ جنگل خالی کر دو. تو درندوں نے اور زہریلے جانوروں نے جنگل خالی کر دیا. کہتے ہیں کہ شیرنی اپنے بچوں کو اٹھا کر لے جا رہی ہے. آنکھوں سے منظر دیکھا. سانپ بچھو وہ چلتے ہوئے جا رہے ہیں جنگل کو خالی کر کے عقبہ بن نافع کے لیے. پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی. قیروان شہر آج بسا ہوا ہے، اسی جگہ پر ہے جہاں یہ واقعہ پیش آیا. تو یہ اعتماد اپنی ذات پر نہیں، اپنی قوت بازو پر نہیں، اللہ جل جلالہ کی توفیق پر، اللہ تعالیٰ کی نصرت پر اعتماد. تو جو بندہ مومن جو بھروسہ کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نصرت اور توفیق پر کرتا ہے. اس کو خود اعتمادی کہہ لو تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اپنی ذات پر ہے تو یہ کوئی قابل تعریف چیز نہیں، یہ تکبر ہے. اسی طرح تواضع اور احساس کمتری کی بات ہے کہ تواضع کے معنی کیا ہے کہ آدمی اپنی اصلیت کو نہ بھولے کہ میری اصلیت تو وہی ہے کہ اولو کا نطفۃ مضرہ وآخرو کا جیفۃ قذرہ، کہ تیری ابتدا ہوئی تھی گندے نطفے سے اور آخر میں جا کر تو ایسا بدبودار مردار بنے گا کہ لوگ تجھے اپنے پاس رکھنا بھی گوارا نہیں کریں گے. تیری حقیقت تو یہ ہے. اور بیچ میں جتنی زندگی گزر رہی ہے تو نجاستیں اٹھائے پھر رہا ہے، کہیں پیشاب ہے، کہیں پخانہ ہے، کہیں خون ہے، کہیں پیپ ہے، اس سے بھرا ہوا ہے سارا جسم. حقیقت تو یہ ہے. لیکن اللہ جو کچھ اگر کچھ خوبی کہیں ہے تو وہ اللہ جل جلالہ کی عطا ہے. یہ ہے تواضع. اور احساس کمتری جس کو کہتے ہیں، جو بیماری کہلاتی ہے نفسیات، آج کل کے لیے نفسیات کی روح سے،
وہ در حقیقت اور چیز ہے، اور اگر غور کیا جائے تو وہ تکبر کا ایک حصہ ہے. یعنی احساس کمتری اس کو کہتے ہیں کہ آدمی کے دل میں تقدیر پر شکوہ ہوتا ہے. تقدیر پر شکوہ ہوتا ہے. کیا شکوہ ہوتا ہے؟ کہ میں مستحق تو تھا بہت اعلی مراتب کا، لیکن تقدیر نے مجھے ایسا کر دیا ہے کہ میں ان مراتب تک نہیں پہنچ سکا. میں حقیر ہو گیا، ذلیل ہو گیا، کمزور ہو گیا. یہ ایک شکوہ ہوتا ہے اس کے دل میں در حقیقت کہ میں مستحق تو زیادہ کا تھا، لیکن تقدیر نے مجھے ایسا کر دیا ہے کہ اب میں کسی کام کا نہیں رہا. نتیجہ یہ کہ وہ واقعی کسی کام کا نہیں رہتا. کوئی قدم اٹھانا چاہے تو اٹھا نہیں سکتا. کوئی اس لیے کہ وہ یہ شکوہ اس کے دل میں بیٹھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اعوذ باللہ یا تقدیر نے مجھے بہت ہی حقیر ذلیل بنا دیا ہے. تو اس کے نتیجے میں وہ حقیقت یعنی وہ کہتا یہ ہے کہ میں مستحق تھا زیادہ کا مستحق تھا. زیادہ مال آنا چاہیے تھا میرے پاس مگر کم آیا. زیادہ میری تعظیم ہونی چاہیے تھی مگر کم ہوئی. زیادہ میرے پاس علم ہونا چاہیے تھا مگر کم ہوا. تو یہ احساس اس کو کسی بھی کام کو صحیح طرح کرنے نہیں دیتا. یہ بیماری ہے ڈاکٹر. لیکن اگر تواضع میں کوئی شکوہ ہی نہیں ہوتا، تواضع کے اندر تو یہ بات ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ عطا فرمایا وہ اس کی عطا ہے. میں اپنی ذات میں کچھ بھی نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے مجھے یہ چیزیں عطا فرمائی. تو پھر وہ تواضع کہلاتی ہے. وہ من تواضع للہ رفعہ اللہ کے اندر داخل ہے. تو حضرت والا نے جو ارشاد میں نے ابھی پڑھا آپ کے سامنے، اسی کی حقیقت بیان فرمائی ہے تواضع کی. اور یہ فرمایا ہے کہ تکبر کو دور کرنے کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں. اور یہ تکبر فرمایا کہ اہل علم میں علم کی وجہ سے پیدا ہو جاتا کہ میرے اندر، میں چونکہ عالم ہوں، تو حضرت فرماتے ہیں کہ وہ شیطان استدلال بھی کراتا ہے نا. تو میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مولوی کا شیطان بھی مولوی ہوتا ہے. تو وہ اس کو جب بہکاتا ہے تو یہ کہہ کے نہیں بہکاتا کہ یہ معصیت کر لو، یہ گناہ کر لو. وہ قرآن و سنت کی بنیاد پر اس کی دلائل لے کے آتا ہے، دلائل سے جاتا ہے. تو کہتے ہیں جی قرآن کہہ رہا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے. یقیناً جاننے والے کا، علم والے کا درجہ بلند ہے نہ جاننے والے کے مقابلے میں. تو یہ استدلال کہتے ہیں لوگ پیش کرتے ہیں. تو بھائی بے شک اس لحاظ سے کہ عالم کو ایک اللہ نے ایک امتیاز بخشا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا، لیکن وہ علم گھر سے لے آیا تھا، کہیں سے اپنی ذات میں پیدا ہو گیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے عطا فرمایا. اور اس فضل و کرم کا اگر آدمی دھیان کرے کہ اس کی عطا ہے، جب چاہے سلب فرما لے، تو یہ اگر احساس دل میں رہے تو پھر بڑائی کا تصور آئے گا نہیں. ٹھیک ہے، تمہیں یہ بڑائی عطا فرمائی اللہ تعالیٰ، تمہیں یہ فضیلت عطا فرمائی. جو فرض کرو کہ کوئی باقاعدہ عالم نہیں ہے، لیکن کتنے لوگ ہیں جو عالم نہ ہونے کے باوجود صلاح میں، تقوی میں، عبادت گزاری میں، زہد میں علماء سے افضل ہوتے. ہمارے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ اصطلاحی طور پر تو عالم نہیں تھے. حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ اصطلاحی طور پر عالم نہیں تھے، لیکن صلاح و تقوی میں، عبادت و زہد میں کہاں کہ بڑے بڑے علماء آ کر ان سے استفادہ کرتے تھے. تو بھائی یہ علم بے شک ایک فضیلت کی چیز ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کرتا، لیکن دوسرے کو کوئی دوسری فضیلت حاصل ہو سکتی. اور کیا پتا کہ یہ علم بعض اوقات یہ علم جو ہے اللہ بچائے اگر اس کے اوپر عمل نہ ہو اور علم کی حقیقت معلوم نہ ہو تو یہ علم وبال بن جاتا ہے. اللہ بچائے، اللہ بچائے، علم وبال بن جاتا ہے.
یہ بھی تو حضرت فرماتے ہیں، یہ بھی تو یاد رکھو، جہاں یہ کہتے ہو کہ حل یعلمون والذین لا یعلمون، یہ بھی تو یاد رکھو کہ جہنم سلگائی جائے گی سب سے پہلے کسی ایک عالم کے ذریعہ، اعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ تو کس چیز پر ڈانٹ، کس چیز پر بڑائی دوسروں کے مقابلے میں؟ اپنے آپ کو یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کی ہم مخلوق ہیں، اور جو کچھ دیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے عطا فرمایا، ہمارا کوئی استحقاق نہیں تھا، یہ بات پیدا کر۔ اور اس کا جو اصل حل ہے، جو حضرت نے بار بار مختلف جگہوں پر بیان فرمایا، وہ یہ کہ کسی اللہ والے کی خدمت میں جا پڑو، بلکہ حضرت والا کے الفاظ ہمارے حضرت نواب قیصر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، بار بار یہ ملفوظ سنایا کرتے تھے کہ حضرت حکیم الموت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ نے ایک مرتبہ فرمایا، جب سے ان سے پوچھا گیا کہ حضرت یہ محبت الہی کیسے پیدا ہو اور یہ سارے جتنے فضائل ہیں یہ کیسے حاصل ہو، تو حضرت نے فرمایا کہ کسی اللہ والے کے جوتیوں میں جا پڑو، جوتیوں میں جا پڑو، کہ اپنے آپ کو پامال کرو۔ حال را بگزار صاحب حال چھو، پیش مردے کا ملے پامال چھو۔ جب تک پامال نہیں ہوتا تو اس وقت تک پھر وہ آدمی بنتا نہیں۔ تو یہ سارے امراض کا اصل علاج یہ ہے، آدمی سوچتا رہے یہ سب باتیں جو عرض کی ہیں وہ، اور کسی اللہ والے کے پاس جا کر اپنے آپ کو پامال کرے۔ ہمارے حضرت والا بڑی عجیب بات فرمایا کرتے تھے، اللہ اکبر، فرماتے تھے، ایک بڑی پیاری مثال دیتے تھے کہ دیکھو جب چاول پکاتے ہیں تو جب تک چاول کچے ہوتے ہیں، پانی میں ڈالے ہوئے ہیں، آگ پر رکھے ہوئے ہیں، ابھی کچے ہیں، تو اس میں تھوڑے تھوڑے وقفے سے آوازیں آنے، کھد 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 کی آوازیں آتی رہتی ہیں اس میں سے، اور کچھ بھاپ نکل رہی ہے، کچھ پانی ہے، کچھ چاول ہے، کھد 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 کی آواز آ رہی ہے۔ ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ اس کو برتن کو بند کر کے اس کا دم نکال دیا جاتا ہے چاول کا۔ تو جب دم نکال دیا جاتا ہے تو اس وقت میں کوئی آواز نہیں ہوتی، کوئی آواز نہیں ہوتی۔ جب تک کھد کھد پھد پھد چل رہی تھی تو اس وقت تک اس میں نہ خوشبو تھی، نہ ذائقہ تھا، نہ کھانے کے قابل تھے۔ جب دم نکل گیا تو اب آوازیں تو بند ہو گئی، لیکن خوشبو پھوٹ پڑی، ذائقہ پھوٹ پڑا دم نکلنے کے بعد۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ جب تک آدمی کا کسی اللہ والے کے پاس جا کر اس کا دم نہ نکالا گیا ہو تو پھر اس میں وہ کھد کھد پھد پھد ہوتی رہتی ہے، یعنی دعوے اور اپنے علم کا کے اوپر نام، علم کا غرہ یہ ہوتا ہے، لیکن وہ کھد کھد پھد پھد ہے، نہ اس میں خوشبو نہ اس میں ذائقہ۔ لیکن کسی اللہ والے کے پاس جا کر جب دم نکل جاتا ہے تو دم نکلنے کے بعد پھر خوشبو پھوٹتی ہے۔ حضرت پر شعر یہ پڑھا کرتے تھے، سبا جو گزرتے کہیو یہ میں یوسف سے کہ پھوٹ نکلی تیرے پیرہن سے بو تیری، تو وہ اس وقت میں خوشبو پھوٹتی ہے اور اس کے اندر ذائقہ پیدا ہوتا ہے، اس سے عالم سیراب ہوتا ہے۔ تو حضرت یہ بڑی پیاری مثال دیا کرتے تھے ہم جیسے طالب علموں کے لیے کہ جب تک یہ دم نہیں نکلتا اس وقت تک دعوے میں ہم چما دیگر نیز عالمیت کا دعویٰ، اور جب دم نکل جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خوشبو سے ساری دنیا کو نہال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو فضل و کرم۔ تو بھائی علاج یہ ہے کہ اس کا استحضار، اپنی حقیقت کا استحضار، اور ایسے اعمال کو اختیار کرنا کہ جو تواضع کی طرف لے جانے والے ہوں۔ ایک مرتبہ ہمارے حضرت والا حضرت
ڈاکٹر صاحب صلی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ مجھ سے فرمایا ذرا کبھی کبھی گھر میں ننگے پاؤں بھی چلا کرو، ننگے پاؤں بھی چلا کرو۔ کیوں کہ یہ اپنا جو ایک وضع بنا رکھے نا، یہ شان بنانا، وضع بنانا، یہ جو ایک مسئلہ بسا اوقات خود اہل دین کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، وہ یہ کہ ہماری ایک وضع ہے، ہم ایسا لباس پہنتے ہیں، ہم ایسی ٹوپی پہنتے ہیں، ہم ایسی، وہ کبھی اس کے خلاف نہیں کریں گے، کبھی اسے وہ نہیں کریں گے۔ تو ہمارے حضرت والا کا مزاج یہ تھا، حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سے روکا کہ اس طرح کے وضع اور شان بنانا بھی کوئی اچھی بات نہیں۔ ارے جیسا ہو ویسے نہ ہو، جیسا کھانا آ گیا ویسا کھا لیا، جیسا لباس آ گیا ویسا پہن لیا، نہ اس کا التزام نہ اس کا التزام۔ انما انا عبد مأمور یا عبد مملوک، میں تو بندہ ہوں اللہ کا، وہ جیسا کھلائے گا ویسے کھا لوں گا، جیسا پہنائے گا ویسے پہن لوں گا۔ اور یہ اہتمام، یہ التزام، شان بنانا، حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ عنہ نے جگہ جگہ نقل فرمایا کہ جس شخص کو شان بنانے کی عادت ہو یا فکر ہو تو اس کو اس طریق کی ہوا بھی نہیں لگی، اس طریق کی یعنی سلوک کی ہوا بھی نہیں لگی، جس کو شان بنا، وہ شان و شوکت ہے، یہ پیر صاحب ہیں، یہ شیخ ہیں، یہ ان کا ایک شان ہے، شوکت ہے کہ یہ جو بیٹھتے ہیں تو ان کا بیٹھنے کا خاص انداز ہے، ان کے قالین بچھے ہوئے ہیں، اس کے خود دام پنکھا جل رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، باہر نکلے ہیں تو ایک لشکر ساتھ جا رہا ہے، اور کہیں کسی جگہ کوئی کام کر رہے ہیں تو مجمع لگا ہوا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں اس طریق میں رہزن، یہ غیر شعوری طور پر انسان کو عجب کی طرف لے جاتی ہے، حب جاہ کی طرف لے جاتی ہے۔ لہذا شان بنانا جو ہے وہ جو بنائے تو وہ اس طریق کی اس کو ہوا بھی نہیں لگی۔ حضرت حاجی عبداللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ یہ ارشاد فرماتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے جتنے مقابر تھے، حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اتنا بڑا علامہ، اور اس طرح رہتے تھے کہ دیکھنے والا پہچان بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ کوئی اتنے بڑے علامہ ہے۔ اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر 2 حرف علم کی تہمت قاسم کی کے نام پر نہ ہوتی، کیا لفظ استعمال کیا، 2 حرف علم کی تہمت قاسم کے نام پر نہ ہوتی تو پتہ بھی نہیں چلتا قاسم کہاں پیدا ہوا تھا، کہاں مر گیا۔ لیکن چونکہ علم کے کچھ حقوق ہیں، اس علم کے حق کی ادائیگی میں درس بھی دینا پڑتا ہے، فتویٰ بھی دینا پڑتا ہے، واز بھی کہنا پڑتا ہے، لوگوں سے بات چیت کرنی پڑتی ہے، اس واسطے مجبور ہوں یہ کام کر رہا ہوں، ورنہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کہاں پیدا ہوا تھا، کہاں مر گیا۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے شیخ الہند، اور لوگ آئے ایک شہرت سن کے، کہاں سے، ایک بڑے عالم سے بنا معین الدین صاحب، وہ عیادت وہ شہرت سن کے آئے، آ کر دوپہر کا وقت تھا، دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ معمولی سے بنیان اور لنگی پہنے ہوئے وہاں سامنے آ گئے۔ ان کے تصور میں نہیں آیا کہ یہ شیخ الہند ہو سکتے ہیں۔ کہا کہ بھائی ذرا جا کے مولانا محمود حسن صاحب کو اطلاع کر دو کہ میں ملنے کے لیے آیا ہوں، مولانا معین الدین میرا نام ہے اور فلاں جگہ سے ملنے کے لیے آیا ہوں، اطلاع کر دو۔ یہ سمجھا کہ خادم ہے۔ انہوں نے کہا حضرت تشریف لائیے، آپ بیٹھیے، ابھی اطلاع ہو جاتی ہوں۔ لے جا کے بٹھایا اور اندر چلے گیا، پانی لا کے دیا، کہا کہ بھائی میں پانی تو پی لیا، اب مولانا کو اطلاع کر دو کہ میں آیا ہوں ملاقات کے لیے۔ کہا جی ابھی اطلاع ہو جاتی ہے، آپ فکر نہ کریں، آپ دور سے آئے ہیں اور آپ دور سے آئے ہیں اور ابھی کچھ تھوڑی دیر سستا لیں۔ تو خیر تھوڑی دیر کے بعد کھانا لے کے آ رہے ہیں سینی میں، لا کے کھانا کھلایا۔ وہ ناراض ہو رہے کہ بھائی
میں کھانا کھانے نہیں آیا تھا، میں مولانا محمود حسن صاحب سے ملنے آیا تھا، مجھے تم اطلاع کیوں نہیں کرتے ہو ان کو؟ کہا جی آپ کھانا تناول فرما لیں، انشاءاللہ اس کے بعد آپ کی ملاقات ہو جائے گی۔ خیر انہوں نے کھا لیا، کھا کے پھر جب کھا چکے تو کہا کہ حضرت یہاں مولانا وغیرہ کوئی نہیں رہتے، ایک محمود بندئی کا نام ہے۔ تب پتہ چلا کہ یہ وہ شیخ الہند یہ تھے مولانا مظفر حسین، استغفر اللہ، حضرت مولانا لا الہ الا اللہ، کیا ہوگا؟ بہرحال بھائی مقصد یہ ہے کہ ہمارے سارے بزرگوں کا اول سے لے کے آخر تک مزاج یہ کہ شان بنانے کا کوئی تصور نہیں، اس طرح رہو جیسے ایک عام مسلمان رہتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی چونکہ یہ بڑے آدمی ہیں، پیر صاحب ہیں، شیخ صاحب ہیں، عالم ہیں، علامہ ہیں، لہذا بازار میں جانا ان کے لیے عیب ہے، ان کو بازار میں نہیں جانا چاہیے۔ ارے بھائی قرآن تو یہ کہتا ہے کہ ما لہذا رسولی یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، پیغمبر بازار میں جانے سے پرہیز نہیں کرتا اور اپنی شان کے خلاف نہیں سمجھتا۔ ہاں پرہیز کرے اس وجہ سے کہ معصیتوں سے بچے، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اس وجہ سے کہ میری شان کے خلاف ہے کہ میں بازار جاؤں، تو یہ کیا پیغمبر سے بڑی شان ہے تمہاری؟ تو پیغمبر بازار جاتا ہے، وہ اس کو اپنی شان کے خلاف نہیں سمجھتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جایا کرتے تھے، تمہاری شان کے خلاف ہو گیا تو کہاں کی شان لیے پھرتے ہو؟ اپنی حقیقت کو غور کرو، کوئی شان نہیں، جو کچھ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اس کا حق ادا کرو، اس نعمت کا شکر ادا کر کے اس کا حق ادا کرو۔ کہاں کی شان؟ تو اس واسطے بھائی ہماری تو وہ جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ علماء صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ہمارے طریق میں تو اول و آخر اپنے آپ کو مٹا دینا ہے، یہ ہے اپنے آپ کو مٹا دینے کا مطلب یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرما دے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ یا ارحم الراحمین، یا غیاث المستغیثین، یا امان المستجیرین، یا مجیب دعوت المضطرین، اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمارے تمام ظاہر و باطن کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ اپنے رحمت سے ہمارے تمام ظاہر و باطن کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ چھوٹے بڑے، اگلے پچھلے، خفیہ علانیہ، ہر طرح کے گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما دے۔ یا اللہ ہماری مغفرت فرما دے، ہماری امت کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ یہ جو کچھ بلائیں ہم پر مسلط ہیں یہ سب ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، ہماری شامت اعمال ہیں۔ اے اللہ اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ اپنے رحمت سے ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ اپنے رحمت سے ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ ہماری ساری امت کو، قوم کو معاف فرما دے۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، لک العتبی حتی ترضی، لک العتبی حتی ترضی، لک العتبی حتی ترضی۔ یا اللہ ہم سے راضی ہو جائیے۔ یا اللہ ہم نے جو آپ کو ناراض کرنے والے اعمال کیے ہیں اے اللہ اپنی رحمت سے ان کو معاف فرما دیجئے، اور اے اللہ آئندہ ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، ہماری مکمل مغفرت فرما دیجئے۔ اللہم انا نعوذ برضاک من سخطک
وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم يا أرحم الراحمين يا غياث المستغيثين لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك یا اللہ اپنی رحمت سے ہمارے بدحالی کو یا اللہ خوشحالی سے تبدیل فرما دیجئے یا اللہ ہمارے ماحول سے بے دینی کو دور فرما دیجئے اور یعنی فحاشی کو دور فرما دیجئے یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما دیجئے یا اللہ ہمیں ہمارے گھر والوں کو متعلقین احباب کو سب کو یا اللہ ہر طرح کی معصیتوں سے منکرات سے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہر طرح کے منکرات سے بچنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہم بے ہمت ہیں ہمیں ہمت عطا فرما دے یا اللہ ہم بے حوصلہ ہیں حوصلہ عطا فرما دے یا اللہ اپنی رحمت سے ہمارے ظاہر و باطن کی بیماریوں کو دور فرما دے یا اللہ ہمارے ظاہر و باطن کی بیماریوں کو دور فرما دے یا اللہ تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما سب کی مشکلات کو آسان فرما یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری مرادیں پوری فرما دے جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کی فرمائش کی ہے اے اللہ ان سب کی دلی مرادوں کو اپنے فضل و کرم سے آسانی کے ساتھ سہولت کے ساتھ اپنی رضا کے مطابق پورا فرما دے یا اللہ جن لوگوں نے ہم سے دعا کی فرمائش کی ہے تحریری طور پر یا زبانی طور پر یا اللہ ان سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما دے ہمارے متعلقین میں جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما جو تنگ دست ہیں ان کے تنگ دستی کو دور فرما جو اور کس طرح پریشان ہیں اپنے رحمت سے ان کی پریشانی کو رفع فرما دے اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم